السلام علیکم، میں ہوں مدثر قدیر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہیلتھ ویلنس. اور ہیلتھ ویلنس میں آج ہم آپ کی ملاقات کروائیں گے ہڈیوں کے امراض کے ماہر پروفیسر ڈاکٹر فیصل مسعود سے، جو اس وقت نیو ہاسپٹل کی آرتھوپیڈک یونٹ 2 کے انچارج ہے. میں اس وقت موجود ہوں ایمرجنسی کے باہر، اور آرتھوپیڈک کے جو وارڈز ہیں ان کو راستہ یہ میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں یہ جا رہا ہے، جس کے آخر پہ آرتھوپیڈک یونٹ آئیں گے اور وہاں پر ہم بات کریں گے پروفیسر ڈاکٹر فیصل مسعود سے، اور ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہ مریضوں کے مستقبل کے حوالے سے ان کے کیا غراض و مقاصد ہیں، اور آرتھوپیڈک یونٹ 2 مریضوں کی کیا خدمات کر رہا ہے اور ان کو کیا کیا سہولیات بلا معاوضہ فراہم کر رہا ہے. تو آپ کہیں مت جائیے گا، میرے ساتھ رہیے گا، کیونکہ آج ہم نے بات کرنی ہے مفصل ہڈیوں کے امراض کے حوالے سے پروفیسر ڈاکٹر فیصل مسعود سے. اس وقت میں پہنچ گیا ہوں آرتھوپیڈک وارڈز کی جانب، اور یہیں پہ ہم آپ ملاقات کروائیں گے پروفیسر ڈاکٹر فیصل مسعود صاحب سے، جو آرتھوپیڈک یونٹ 2 کے ہیڈ ہیں. اور یہ وہ راستہ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں، یہ وہ راستہ ہے جو ہمیں اوپر لے کے جائے گا آرتھوپیڈک وارڈ میں، جہاں پر ایک جانب یونٹ 1 ہے اور دوسری طرف یونٹ 2، اور ہمیں جا کے ملنا ہے پروفیسر ڈاکٹر فیصل مسعود سے، اور ان سے ہم نے گفتگو کرنی ہے ہڈیوں کے امراض کے حوالے سے، خصوصی طور پر ایسے مریضوں کے حوالے سے جو لاہور سے باہر سے آتے ہیں اور ان کے ایکسیڈنٹ کی وجہ سے جسم کے کسی حصے کی ہڈی متاثر ہوئی ہوتی ہے یا ٹوٹی ہوئی ہوتی ہے. اور میں ان سے یہ بھی بات کروں گا کہ حکومت نے پنجاب بھر میں میڈیکل کالجز تو قائم کر دی ہیں، تو کیا وجہ ہے کہ یہ مریض جو ہیں یہ اپنے ضلع سے لاہور شہر میں نیو ہسپتال کو کیوں آتے ہیں اپنا علاج کروانے کے لیے؟ تو میرے ساتھ رہیے گا، کیونکہ میں آ گیا ہوں جی، بے میں داخل ہو گیا ہوں. یہ راستہ جو ہے نا مجھے لے کر جائے گا اوپر، یہ میرے دونوں طرف راستہ ہے، ایک تو یہ جو ہے سلیب ہے اور دوسری طرف سیڑھیاں ہیں. تو میں پریفر کرتا ہوں جانے کے لیے سلیب کے ذریعے، کیونکہ سلیب سے چل کر اوپر جانے کا اپنا ہی مزہ ہے. تو یہ میں یہاں سے سلیب سے چل کے جاتا ہوں اوپر، اور پھر یہاں سے جا کے ہم ملاقات کریں گے ڈاکٹر فیصل مسعود صاحب سے، اور ان سے گفتگو کریں گے ہڈیوں کے امراض کے حوالے سے. تو میرے ساتھ رہیے گا اور کہیں مت جائیے گا. اس وقت آ گیا ہوں یونٹ 2 کی طرف، اور میں آپ کو ساتھ اپنے ساتھ لوگ چلوں گا جہاں پر ملیں گے پروفیسر ڈاکٹر فیصل مسعود صاحب سے. ان سے ہم گفتگو کریں گے کہ ہڈیوں کے امراض کون سے اور ان کا ہمیں کیسے علاج کیا جانا ممکن ہے، اور یہ بھی پوچھیں گے فیصل مسعود صاحب سے کہ یونٹ 2 کے زیر تمام کون سی جو ہڈیوں کے امراض ہیں ان کا علاج کیا جاتا ہے. پچھلے دنوں یہاں پر جوائنٹس کے حوالے سے بھی کام ہوا، اور جوائنٹس بھی تبدیل کیے گئے لوگوں کے، وہ کیسے تبدیل کیے گئے اس کے حوالے سے لوگوں نے کیا جو ہے نا تاثرات ہیں لوگوں کو، ان کا علاج کیسا ہوا، یہ بھی ان سے جانیں گے. تو ہم بڑھتے ہیں پروفیسر ڈاکٹر فیصل مسعود صاحب کی طرف، ان سے ملنے ان کے کمرے پر جاتے ہیں. ہم اس وقت ہم اندر آ گئے ہیں جی، اور ڈاکٹر صاحب سے ہم ملیں گے، یہاں پر ڈاکٹر صاحب سے گفتگو کریں گے. ڈاکٹر صاحب ہیں اندر؟ چلیں ڈاکٹر صاحب سے ملتے ہیں اور ان سے بات کرتے ہیں ہڈیوں کے امراض کے حوالے سے. سر بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا. السلام علیکم مدثر، کیا حال ہے آپ کا؟ آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آئی ایم ویری مچ فائن. آپ ٹھیک ہیں؟ جی بالکل ٹھیک ٹھاک. ڈاکٹر صاحب آپ سے ہم نے گفتگو کرنی ہے، اور تھوڑی سی آج ہم نے آپ سے طویل گفتگو کرنی ہے، اور گفتگو کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہڈیوں کے امراض اور مسائل، اور یونٹ 2 جس کے آپ انچارج ہیں آرتھوپیڈک یونٹ 2 کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی اور نیو ہاسپٹل کے، کہ یہاں پر کون کون سے امراض کا علاج ہوتا ہے. اور مجھے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ پچھلے دنوں آپ نے جوائنٹس کی تبدیلی کا آپریشن بھی یہاں پہ کیا ہے، تو یہ بھی ذرا تھوڑا سا بتائیے گا. پہلے ہم ذرا ادھر بیٹھتے ہیں، آ جائیں. تھینک یو مدثر. ایک تو یہ ہے کہ یہ بڑا ہی تاریخی نوعیت کا ڈپارٹمنٹ ہے، تقریباً 60 کی دہائی میں اس کی سنگ بنیاد رکھی گئی جی. اور یہ پاکستان کے چند پہلے آرتھوپیڈک ڈپارٹمنٹس میں ہے، تو اس کی ایک بڑی رچ ہسٹری ہے. جی جی. جب میں ادھر ایز اے پروفیسر آف آرتھوپیڈکس آیا تو اس سے پہلے اس ڈپارٹمنٹ میں ایک آگ لگنے کا واقعہ ہوا تھا، جس کے اس کے در و دیوار کے حالات ایسے تھے. الحمدللہ ہم نے آتے ہی یہ کوئی تقریباً 60 پیشنٹ جو ہے نا کیپیسٹی کا وارڈ ہے، اور ہم نے اس کے تمام پیشنٹ بیز کو وائٹ واش کروایا، ان کے بیڈز میں نے چینج کروائے. تقریباً اس وقت سارے بیڈز ہمیں نئے ملے الحمدللہ، اور ہم نے ان کے واش روم، اس کے بعد میں نے پریفرنس لی، ہمارے ڈاکٹر آفس کو ٹھیک کیا، اس کے بعد ہم نے اپنی راہداری کو بہتر کیا. اس کے ساتھ یہ واحد ڈپارٹمنٹ ہے جس کے پاس تقریباً اپنا 75 لوگوں کے بیٹھنے کی کیپیسٹی کا آڈیٹوریم ہے، اور اس میں ہمارے ڈونرز، خاص طور پہ عرفان الحق صاحب کا بہت بڑا شکریہ، اور ہمارے ڈونرز نے اس میں کثیر تعداد میں پارٹیسپیٹ کیا، اور ڈپارٹمنٹ کے بہت سارے مسائل ہاسپٹل کی مدد سے، گورنمنٹ کی مدد سے اور باقی مخیر حضرات کی مدد سے ہم نے چلائے. 2 چیزیں اس میں ہیں. آپ میرا آفس دیکھیں ماشاءاللہ، یہ میں نے اپنی فیملی کی مدد سے، اور میرے ساتھ ڈاکٹر ممریز انہوں نے اپنا آفس اپنی فیملی، تاکہ لوگوں کو یہ میری امپریشن نہ آئے کہ یہ ہم پبلک منی ادھر لگا رہے ہیں. تو اب وی یوز ٹو سٹ ان آور آفس، تو اٹ واز آور ڈیوٹی. تو یہ ایک یونیک فیچر ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک یہ تو یونیک فیچر آپ نے بتا دیا.
اب آپ یہ بھی بتائیں کیونکہ یہاں پر سب سے زیادہ جو ایمرجنسی ہوتی ہے ٹراما کی، ایکسیڈنٹ کی، حادثے میں ہڈی ٹوٹ گئی، رات کو 2 بجے بھی پیشنٹ آ جاتا ہے، اگر آپ کی یونٹ میں آتا ہے تو اس کا علاج آپ کیسے کرتے ہیں؟ ابھی بھی میں کل کی رپورٹ لے رہا تھا، ہمارے لوگوں نے اس میں تقریباً اگر ان کے پاس 25 to 30 کے قریب کیسز آئے ہیں تو ان میں سے تقریباً 15 سے 20 تو اسی وقت آپریٹ کر دیے تمام مسائل کے باوجود. اور اس میں ظاہر ہے ہمیں سرکار کی اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی پوری مدد حاصل ہے. ہمیں تقریباً سارے امپلانٹس اور ادویات فری ہیں. اگر کوئی کمی بیشی ہوتی بھی ہے تو ہمیں ہاسپٹل انتظامیہ اس میں پوری ہیلپ کرتی ہے. اور وہ پیشنٹ فوری آپریٹ ہو جائے تو یا تو اگر اس کی زیادہ سیریس نہ ہو تو ہم اس کو گھر بھیج دیتے ہیں، اور اگر ایسا پیشنٹ جس کی حالت ایسی ہو تو ہم اس کو ہاسپٹل یا وارڈ میں لا کے داخل کر لیتے ہیں. اس وقت بھی ہمارے پاس 60 میں سے تقریباً 59 بیڈس آکوپائڈ ہیں، اور اس میں لوگوں کا یا علاج ہو چکا ہے یا علاج تقریباً ہونے والا ہے. ایک آدھ کیس ہے. یہ وہاں ڈپارٹمنٹ ہے جس میں ہم نے سب سے پہلے آرتھوپلاسٹی کا شعبہ علیحدہ کیا، ہم نے سپورٹس کا شعبہ اسٹیبلش کیا. ٹراما ہمارا 24 آور ہے، ہمارا 6 days a week آؤٹ ڈور ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے روزانہ راؤنڈ ہوتے ہیں. اس وقت میری فیکلٹی بشمول 2 ایسوسیٹ پروفیسر کے پوری ہے. تو الحمدللہ ڈپارٹمنٹ اپنی پوری کیپیسٹی کے ساتھ کام کر رہا ہے، سوائے چند مائنر ایشوز کے جیسے انیستھیزیا مشین یا کوئی چھوٹے موٹے مسائل آ جاتے ہیں جس کے لیے ہم لگے رہتے ہیں، اور گورنمنٹ ہمیں وقتاً فوقتاً پوری ہیلپ کرتی ہے. ڈاکٹر صاحب میرا خیال ہے وارڈ کا دورہ آپ نے کرنا ہے تو وارڈ کا دورہ ہم آپ کے ساتھ کرتے ہیں، وہاں پہ دیکھتے ہیں کہ آپ مریضوں کو کیسے چیک کریں گے. تو میرا ہم بڑھتے ہیں وارڈ کی طرف ڈاکٹر صاحب کو ساتھ لے کے، اور اس کے بعد پھر ہم دوبارہ ڈاکٹر صاحب کی طرف واپس آئیں گے. جی سر، ابھی ہم آپ کے ساتھ تھے، وہاں پر ہم نے وارڈ کا دورہ بھی کیا اور مریضوں کو بھی دیکھا، آپ نے بڑی توجہ سے ان کی ہر ایک کی بات سنی. تو ایسا تو میرا خیال ہے کہ صبح کے وقت جب آپ آتے ہیں تو سب سے پہلے یہی کام کرتے ہوں گے آپ؟ لیکن سب سے پہلے ہمارا وارڈ یہ ہے کہ جو واحد یونٹ جس میں 8 بجے پروفیسر سے لے کے ہاؤس آفیسر تک تمام لوگ پہنچ جاتے ہیں، ایکسیپٹ کہ جس نے کوئی چھٹی لی ہو یا کوئی دیر سویر ہو جائے. اس کے ساتھ ہم آتے اپنی کلاس شروع کر دیتے ہیں جو کہ 9 بجے تک ہوتی ہے. یہ واحد ڈپارٹمنٹ ہے، میں نیچے سے ہو کے آتا ہوں تو جہاں ایک سینئر رجسٹرار اور اس کے ساتھ 3 ڈاکٹرز کی ٹیم آؤٹ ڈور شروع کر دیتی ہے تاکہ جو دور دراز سے مریض آئے ہوئے ہیں ان کو فوری سروس مل جائے. اور الحمدللہ اٹینڈنس شیٹ کے ذریعے میو ہاسپٹل میں یہ چند ڈپارٹمنٹ سے ہے جہاں 8 بجے واقعی کام شروع ہو جاتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہمارا 2 بجے تک وہ آؤٹ ڈور چلتا ہے. 8 سے 9 بجے ہم اپنا تدریسی عمل پورا کر کے ہمارے روزانہ اس ڈپارٹمنٹ میں 2 راؤنڈ ہوتے ہیں. ایک مارننگ راؤنڈ ہوتا ہے جو میں یا میری ٹیم کرتی ہے، اور ایوننگ میں ہمارا ایک ایس آر جو ہے نا وہ راؤنڈ کرتا ہے تاکہ کوئی بھی مریض نگلیکٹ نہ ہو. عموماً یہ راؤنڈ 2 سے 3 گھنٹے کا ہوتا ہے. اس دوران ہماری 3 ٹیمیں ہیں. ایک ٹیم وارڈ کے اندر رہتی ہے، وہ وارڈ کا کام کرتی ہے اور ایمرجنسی کو دیکھتی ہے. دوسری ٹیم جو ہے وہ ہمارے آؤٹ ڈور میں چلی جاتی ہے 2 ٹیمیں. اور اگر 3 دن ہمارا تھیٹر ہوتا ہے اور 3 دن میں تینوں ٹیموں میں سے 2 تھیٹر میں چلی جاتی ہیں اور ایک ٹیم وارڈ کو دیکھتی رہتی ہے. تو یہ سارا ہمارا ورکنگ سٹائل ہے. 9 بجے تدریسی عمل ختم ہونے کے بعد 11-12 بجے تک ہمارا راؤنڈ ختم ہوتا ہے جس میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ سارے پیشنٹس کو انڈیویجلی دیکھیں. اس کے بعد ہم اپنے مزید کام وارڈ کے کاموں میں لگ جاتے ہیں، اور میں اس دوران اپنا آؤٹ ڈور ہو تو آؤٹ ڈور دیکھ لیتا ہوں، میٹنگز ہوں اس کے دوران چلے جاتا ہوں. الحمدللہ ہم نے ایک بنایا ہوا ہے جس میں ہر پیشنٹ کو انڈیویجلی دیکھا جا سکے سینئر ڈاکٹر کی زیر نگرانی. ڈاکٹر صاحب ایک بڑا اہم سوال ہے یہاں پر کہ میو ہاسپٹل کا شمار ملک کے بڑے اہم اسپتالوں میں ہوتا ہے، پنجاب میں تو ہوتا ہی ہوتا ہے. اب مسئلہ یہ درپیش ہے یہاں پر کہ جو لاہور سے باہر کے ہاسپٹل ہیں، جو ٹیچنگ ہاسپٹلس ہیں لاہور سے باہر سے، وہ اپنے مریضوں کا علاج وہاں پہ کیوں نہیں کرتے کہ وہ بندے کو یہاں پہ شفٹ ہونا پڑتا ہے میو ہاسپٹل؟ یہ مدثر آپ نے بہت سینسٹیو ٹاپک ہے. دیکھیں میو ہاسپٹل میں اتنا رش ہے جو گورنمنٹ کے لیے بھی ظاہر ہے ہر وقت ایک ذمہ داری کا باعث بنتا ہے، اور بہت سارے اس میں فنڈز چاہیے ہوتے ہیں. اب گورنمنٹ نے اپنی پوری کوشش سے ہر ڈسٹرکٹ لیول پہ ایک میڈیکل یونیورسٹی اور کم از کم میڈیکل کالج ضرور بنا دیا ہے. اور یہ پیریفری کے وہ ہاسپٹل ہیں جن کو ٹیچنگ ہاسپٹل بنا دیا ہے، جس کی بہترین ایگزامپل میں گجرانوالے کی دوں گا، اور وہاں ہمارے کلیگ لگے ہوئے ہیں اور وہ بڑے اچھے علاج کر رہے ہیں. لیکن ان ہاسپٹلس کے اندر بنیادی جو فریکچرز ہیں جیسے ٹیبیا کا فریکچر آ گیا، ٹانگ کا ٹوٹنا، جس کو بڑے آرام سے پیریفری میں حل ہو جانا چاہیے، وہ یا وہ پیشنٹ خود اٹھ کے آ جاتا ہے یا ان کو بھیج دیا جاتا ہے کہ اس کو جی لاہور لے جائیں. اس وجہ سے، اور نہ صرف لاہور کا بلکہ پورے پنجاب کا ریفرل میو میں آتا ہے، جو ہمیں ممتاز بھی کرتا ہے کہ یہ ایشیا کے چند بڑے ہاسپٹلز میں سے ہے. اور الحمدللہ ہم اپنی پوری کوشش کرتے ہیں کہ آنے والے مریضوں کو مایوس نہ کریں. لیکن پھر بھی ظاہر ہے ہر سسٹم کی ایک کیپیسٹی ہوتی ہے، اس کی وجہ سے جب رش بہت بڑھتا ہے تو اس میں سے کچھ شکایات ضرور نکلتی ہیں. ادروائز
ہماری ادھر آرتھوپلاسٹی ہم نے ایک دن میں 4 سے 8 جوڑ بھی بدلے ہوئے ہیں الحمدللہ، جو ایک بہت بڑا اچیومنٹ ہے. اور اس کے علاوہ ہمارے جو ٹراما ہے وہ 24 آور جب بھی آتا ہے پیشنٹ اس کو ڈیل کیا جاتا ہے تب تک کہ اس میں کوئی میڈیکل کنڈیشن نہ ہو. آؤٹ ڈور میں ہمارا ویٹنگ ٹائم ہم نے کوشش کیا ہوا ہے کہ 2 سے 3 ہفتے کے اندر مریض داخل ہو جائے، اور ہمارا ایوریج اسٹے ٹائم 3 دن ہے کہ پیشنٹ کو 3 دن کے اندر ہم نے اس کی تمام جو سرجیکل ریکوائرمنٹ ہے پوری کر کے اس کو بھیج دینا ہوتا ہے. کچھ پیشنٹس ہیں جن میں زخم کی خرابی ہو یا کوئی ایسے عوامل ہو تو ان کو زیادہ دیر رکھا جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بھی بتائیں، جو آپ کو سن رہے ہیں، جو آپ کو دیکھ بھی رہے ہیں اس وقت، کہ میو ہاسپٹل میں آپ نے بات کی جوڑ تبدیل کیے جاتے ہیں. یہ جب آپ آئیں تب سے ہی شروع ہوا، اس سے پہلے میرا خیال ہے کوئی مثال نہیں ملتی. تو اس کو کیسے آپ نے اس سسٹم کی طرف آپ آئے، کیونکہ یہ بہت کوسٹلی علاج ہے اگر اس کو پرائیویٹ طور پہ کیا جائے تو؟ اس میں میں یہ کہوں گا کہ میں اس ٹیم کا حصہ رہا ہوں. جب یہ کام شروع ہوا تو ہمارے 2 بڑے پروفیسر صاحبان ہیں، پروفیسر قاضی سعید اور پروفیسر دلاویر صاحب، ان کے دور میں یہ شروع ہوا، اور مرحوم پروفیسر فیصل مسعود صاحب تھے اور ڈاکٹر امجد صاحب تھے MS. تو یہ ایک بہت بڑا صدقہ جاریہ وہ کر گئے کہ اپنے دور میں تقریباً 8 سے 9 کروڑ کی یہ ٹینڈر ہوتا ہے، جس میں ٹوٹل نی، ٹوٹل ہپ، شولڈر اور تمام امپلانٹس کوشش کرتی ہے گورنمنٹ کے فری دیے جائیں، اور یہ کافی سالوں سے یہ الحمدللہ سلسلہ جاری ہے. میرے آنے سے یہ ہوا ہے کہ ہم نے اس کے ساتھ ساتھ بیت المال کو اور میڈیکل بورڈ کو بھی ہم نے اس میں شامل کرتے ہوئے ہر قسم کے پرزے کی فراہمی کو یقینی بنایا ہے. یہاں پہ ہماری سپورٹ سرجری کا آغاز ہوا ہے. ہم نے آرتھروسکوپی اور اس کے تمام ریلیٹڈ پروسیجرز کیے ہیں. ہم نے 3 سیمینار کروائے ہیں جس میں ارشد ندیم صاحب بھی 2 میں تشریف لائے اور وہ بہت ہی ہیویلی اٹینڈڈ تھے. ہمارے تقریباً ہر لسٹ پہ، کل میری لسٹ پہ 2 ٹوٹل ہپ اور 1 ٹوٹل نہیں ہے، تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہر لسٹ پہ 3 سے 5 جوڑوں کی تبدیلی کے، جو کہ عام حالات میں 10 سے 12 لاکھ کا خرچے کا آپریشن ہوتا ہے، یہاں ٹوٹل فری ہوتا ہے. ایون میڈیسن تک بھی، کھانا بھی پیشنٹ کو یہاں ہاسپٹل میں فری ملتا ہے. تو یہ گورنمنٹ کی توسط سے، مخیر حضرات کے توسط سے الحمدللہ کافی سالوں سے جاری ہے. جو ہب مجھے نے کیا ہے، ہم نے کیا کہ ہم اس کی فیلوشپ یا MS پروگرام شروع کریں، جس میں ہمارے VC صاحب محمود ایاز صاحب وہ ہمارے کافی پازیٹیو ہیں، اور انہوں نے ہمیں کہا ہے کہ ہم یونیورسٹی بیسڈ اس کا فیلوشپ پروگرام اور MS پروگرام شروع کریں گے، جس سے یہ ہوگا کہ ہمارے باقی ہاسپٹلز میں یہاں کے ٹرینی جا کے ان تمام سہولیات کو اسی طرح شروع کر سکیں گے، اور ہمارے میو سے اوپر سے اس کا رش کم ہوگا. آپ نے پہلے ایک سوال کیا کہ بہت سارا ریفرل آتا ہے. اگر ہمارے پیریفری کے ہاسپٹلز ٹراما کو ڈیل کر لیں تو میو ہاسپٹل اور اس سے بڑے ہاسپٹل جتنے بھی ہیں، وہ باقی جو کولڈ آرتھوپیڈکس ہے ان کو، جن مریضوں کو زیادہ ضرورت ہوتی ہے، ٹراما ہمارے لیے ایمرجنسی ہوتا ہے تو ہم پہلے اس کو دیکھتے ہیں، اور باقی مریض بتدریج پھر ان کی باری لیٹ آتی ہے. اگر وہ تمام ہاسپٹل اپنی ذمہ داریوں کو بہتر طریقے سے انجام دے کے ٹراما کو ڈیل کریں، ہاسپٹل ریفرل سسٹم اگر بنا دیا جائے جیسے امریکہ اور انگلینڈ میں ہے، تو ہم میو ہاسپٹل کے اوپر غیر ضروری بوجھ کو کم کرتے ہوئے باقی مریضوں کی سہولیات کے اوپر توجہ دے سکتے. فوکس آ سکتا ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ اس میں مسئلہ کہاں پہ آ جاتا ہے؟ آپ دیکھیں جو چیزیں میو ہاسپٹل میں موجود ہیں وہی چیزیں گجرانوالہ ہاسپٹل میں موجود ہیں، سیالکوٹ کا بھی ہاسپٹل بن گیا، ٹیچنگ ہاسپٹل وہاں پہ بھی موجود ہے. پھر یہاں پہ آنا، 100-200 کلومیٹر مریض نے گاڑی میں بیٹھ کے آنا، اوپر سے وہ گاڑی وہ جس کا کرایہ بھی اس نے دینا. میں مدثر میو ہاسپٹل کہتا ہوں یہ اسپتالوں کا داتا دربار ہے، تو جس کو کہاں کہیں نہیں جگہ ملتی وہ میو میں آ جاتا ہے. ایک تو پیشنٹ بائی چوائس آ جاتا ہے، ریفرل سسٹم نہیں ہے، حالانکہ گورنمنٹ اس پہ کام لگی ہوئی ہے، کمیٹی بھی بنی ہے. تیسری چیز ہے کہ ہماری ٹیریٹری نہیں ہے کہ آپ یہ ڈیفائن نہیں کر سکے کہ میو کے اوپر کون کون سی جگہ سے پیشنٹ آ سکتا ہے، تو ہم کسی کو انکار نہیں کر سکتے. کئی دفعہ مجھے کال آتی ہے کہ سر یہ تو فلاں ہاسپٹل سے آیا ہے، وہاں یہ ٹریٹمنٹ ہو سکتا ہے، تو میں نے کہتا اب چونکہ پیشنٹ آ گیا آپ اسے واپس بھیجیں گے، اس کے معاملات خراب نہ ہو تو آپ اس کو اس وقت ٹریٹ کر دیں. ڈیفینیٹلی اس پروگرام کے توسط سے میں چاہوں گا کہ گورنمنٹ جو کام کر رہی ہے اس کو مزید تقویت ملے. ہمارا ریفرل سسٹم اگر ہو جائے تو ہم پہ غیر ضروری دباؤ ختم ہونے سے ہم بہتر طریقوں سے مریضوں کی خدمت کر سکتے ہیں. اچھا، آپ نے اسپیشلٹی شروع کی جن میں سب سے اہم آپ بتا رہے ہیں اسپورٹس سرجری. یہ بڑا اہم موضوع ہے، بڑا اہم ٹاپک ہے. تو اسپورٹس میں کوئی ایسے بندے جن کا آپ نے آپریشن کیا ہو وہ کون سے ہیں بچے؟ دیکھیں ہمارے پاس ایک ٹرکی سے آیا تھا، اور ہمارے ساتھ ایک ٹیم میں، ہماری ٹیم میں ڈاکٹر ممریز ہیں، اس وقت پاکستان کرکٹ بورڈ کے اوپر وہ میڈیکل ایڈوائزر ہیں اور بہت اچھی کلیدی عہدے پہ ہیں. ان کی صورت میں ہم نے یہ جب سروسز شروع کی تو الحمدللہ اس وقت ہمارا ویٹنگ لسٹ تقریباً 3 سے 6 ماہ کی بھی ہے، جس کو ہم پوش کرتے ہیں کیونکہ پیشنٹ یہ کولڈ سرجری ہے تو اس میں ہم پلان کر کے سرجری کرتے ہیں. ہم نے اس کے سیمینار کروائے ہیں اور الحمدللہ ہم اس کا MS یا فیلوشپ پروگرام بھی شروع کرنے جا رہے ہیں. ہمارا صرف اس پروگرام کی توسط یہ ہے کہ اگر ہمیں تھیٹرز کے اندر، جس کے لیے میں نے فرینڈز آف میو کو بھی اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو بھی ریکویسٹ کیا کہ ہمارے تھیٹرز ذرا اپ گریڈ ہو جائیں، انیستھیزیا مشین کے مسائل اگر حل ہو جائیں تو انشاءاللہ ہم یہ گورنمنٹ کو یقین دلاتے ہیں کہ جن پلیئرز کو وہ انٹرنیشنلی باہر بھیجتے ہیں اور ہمارا کثیر
خطیر جو ہے نا خرچ ہوتا ہے، وہ ہم کنگ ایڈورڈ کے اور میو ہاسپٹل کے اندر یہ سہولت دینے میں انشاءاللہ کامیاب ہو بھی رہے ہیں اور ہو جائیں گے مزید، تاکہ وہ تمام زر مبادلہ بچایا جا سکے اور ڈاکٹروں کو ٹریننگ کے موقع مل سکیں، تاکہ یہ سہولت پیری فری میں بھی مل سکے۔ جو پلیئر اٹھتا ہے راجن پور سے یا دور دراز کے علاقوں سے کہ جی میو میں جا کے آپریشن کرانا ہے، تو یہ سہولت ان کو ان کے اپنی ڈسٹرکٹس میں مل سکے۔ ڈاکٹر صاحب دوسرا وہ جوڑوں کے حوالے سے آپ نے کس کس کے جوڑ تبدیل کیے؟ کوئی اچھی شخصیت ہو معروف؟ اس میں دیکھیں بہت سارے اداکار ہیں، ان کے والدین یا بہت سارے لوگ ہیں جن کے والدین ہیں ڈاکٹرز ہیں، ہمارے پروفیسرز ہیں کئی، ان کے جوڑ کولے کے اور گھٹنوں کے ہم نے بدلے ہیں۔ کسی ایک کا نام لینا مناسب نہیں ہوتا۔ کوئی اچھی سرکاری فیکلٹی ہو یا سرکاری طور پہ جو وزیر اعلیٰ کے بڑا نزدیک ہو، اس کا اپنے ماشاءاللہ جو کوئی بھی اس ریفرنس میں ہمارے پاس آتا ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ایز اے کامن مین اس کا پرائرٹی پہ علاج کریں۔ ٹھیک ہے، اچھا۔ اور یہ بھی ذرا بتائیے گا اپنے جو آپ کو اس وقت سن رہے ہیں کہ کولے کی ہڈی کا جو فریکچر ہوتا ہے آخری عمر میں، یعنی کہ 70 کے ابو، تو اس میں اتنی دیر کیوں لگتی ہے اس کو ٹھیک ہونے میں، یا کبھی کبھار وہ ٹھیک بھی نہیں ہوتا؟ دیکھیں جو کولے کی ہڈی کا فریکچر ہے اس میں دو تین چیزیں، اس کی بلڈ سپلائی کم ہوتی ہے، عموماً یہ گولیاں ڈیڈ ہو جاتا ہے اور اس کو ریپلیس کیا جاتا ہے جی۔ اس کو جیریاٹرک سرجری کہتے ہیں۔ جیریاٹرک سرجری ہوتی ہے کہ آپ کو ایک تو ٹراما سے پرابلم آئی ہے، دوسرا آپ کی ایج کی وجہ سے آپ کی ہیلنگ پوٹینشیل کم ہے، آپ میں انفیکشن ہونے کے چانسز ہیں۔ اکثر ایسے بزرگوں کا دل کمزور ہوتا ہے، ان میں ہارٹ اٹیک کے امکانات ہوتے ہیں، ڈی وی ڈی کے امکانات ہوتے ہیں، انفیکشن ہونے کے ہوتے ہیں۔ تو ان کیسز کو ہم ہیلتھ کیئر کمیشن کی روشنی کی موجودگی میں پی ایم ڈی سی کی ریکمنڈیشن کے نظریے میں ہم دیکھتے ہوئے ان کو پلان کر کے سرجری کرتے ہیں تاکہ ان میں پیچیدگیاں کم سے کم آئیں، لہٰذا اس طرح کے بزرگوں کی سرجری میں ٹائم لگتا ہے۔ امپلانٹ کے حوالے سے ہیلتھ کیئر کمیشن نے آپ کو کس کس کام کی اجازت دے رکھی ہے؟ انہیں کہا جی کہ چونکہ یہ ٹرشری یا ٹیچنگ ہاسپٹل ہے تو اس کے اندر آپ اگر آپ کے پاس وہ سپروائزر موجود ہے، الحمدللہ جو کہ ہمارے پاس ہیں، جیسے ہمارے پاس اسپائن سرجری ہے، پیڈس کی ہے، ہمارے پاس سپورٹس کی ہے، ہماری جوائنٹ ریپلیسمنٹ ہے، ٹراما کور ہے اور کولڈ آرتھوپیڈکس جس میں عموماً ٹینڈن ٹرانسفر اور نرو انجریز آ جاتی ہیں، مائکرو ویسکولر اور ہینڈ سرجن ابھی ہمیں جوائن کیا ہے، پہلے ہمارے ڈاکٹر اکرم صاحب تھے، اب ڈاکٹر ذیشان ہے، اور تو ایسے لوگوں کی ہم نے ٹیمیں بنا دی ہیں جو علیحدہ علیحدہ ان کیسز کو ان کی بہترین ضرورت کے مطابق علاج کر رہے ہیں۔ آرتھو پلاسٹی کی کتنی مشینیں ہیں آپ کے پاس؟ دیکھیں آرتھو پلاسٹی ہمارے پاس جو پرزے آتے ہیں وہ تقریباً 200 گھٹنوں کی تبدیلی کے ہمارے پاس پرزے آتے ہیں، ہمارے پاس 500 سے 600 بائی پولر آتے ہیں، اور اسی طرح ہمارے پاس کولے کی جو تبدیلی کا THR ہے وہ بھی تقریباً 200 سے 250 آتا ہے۔ ایوریج ہماری ضرورت اتنی ہے، اور اگر ہمیں زیادہ چاہیے ہو تو ہمیں ایڈمنسٹریشن اس میں پورا فائدہ یہ ہیلپ کرتی ہے۔ اچھا، ایک آپریشن تھیٹر ایک ہے آپ کے پاس؟ نہیں، ہمارے پاس 6 آپریشن تھیٹر ہیں کولڈ میں، ہمارے پاس 2 آپریشن تھیٹر ہیں ایمرجنسی میں، اس طرح کل 8 آپریشن تھیٹر ہیں۔ اس میں عموماً اسپائنل کے کیسز تو سارے ہو جاتے ہیں، GA کی مشینوں کا مسئلہ ہے، کچھ ہم نے ڈونیشن پہ لیے ہیں اور کچھ انشاءاللہ گورنمنٹ بھی ہماری اس جو ہے نا پکار کو سن رہی ہے، اور یہ ہماری اگر مشینیں پوری ہو جائیں تھیٹرز میں تو انشاءاللہ ہماری جو 18 سے 20 سرجریاں ہیں ان کو ہم انشاءاللہ 30 سے اوپر لے جائیں گے جو ایک دن میں ہوتی ہیں۔ اچھا، ایک بڑا اہم سوال جس کا جواب میں بھی جاننا چاہتا ہوں، اور جو اس وقت اس کو دیکھ رہے ہیں پروگرام وہ بھی جاننا چاہتے ہیں، بطور MS میو ہاسپٹل تجربہ کیسا رہا؟ بہت اچھا۔ دیکھ پہلی تو بات ہے گورنمنٹ نے ایک ٹرسٹ کیا، میں نے کو تقریباً 14 ماہ اس ذمہ داری سے عہدہ برا ہوا ہوں۔ میری اس میں فیملی لائف، پریکٹیکل اور ساری لائف کمپرومائز ہوئی، لیکن ہم نے اس میں سے چند چیزیں اچیو کی۔ ایک، ہم نے ہیومن ریسورس ڈیل کیا، ان مافیاز کو نکالا جو اس ہاسپٹل کی جڑوں میں کرپشن کی، اور روز یہاں کی چوری کے واقعات ہوتے تو ہم نے اپنی سیکیورٹی ٹیم کو بہت اچھا کیا، ہم نے ہیومن ریسورس کو بہت اچھا سپروائز کیا۔ یس، میو کے موریثی مسائل ہیں جن میں پینڈنگ لائبلٹیز تھی، جس کی وجہ سے مجھے اس عہدے کے سے مسائل بھی ہوئے اور بہت ساری سروسز ہماری افیکٹ ہوتی تھیں، لیکن میو ابھی بھی یقین کریں کہ 10,000 پیشنٹ میو کے اندر آتا ہے سر۔ جی بالکل۔ آپ کے میو کے اندر ایک وقت میں تقریباً 45 سے 50,000 کا فٹ فال ہے، ایک پیشنٹ کے ساتھ 3 اٹینڈنٹ امپلائیز ڈالیں تو اتنا بڑا یہ ہاسپٹل ہے، میں اسے میڈیکل سٹی کہتا ہوں۔ تو اس کے مسائل روزانہ ہی ترجیحی بنیادوں پہ ضرورت مند ہوتے ہیں۔ پرانا ہاسپٹل ہے، اس کی بلڈنگز کے مسائل ہیں، اس میں ہمارے سیوریج کے مسائل ہیں۔ ہم نے سیوریج کے مسئلے کو LDA اور واسا کے ساتھ اٹھایا، جو کہ انشاءاللہ اب یہ اسکیم منظور ہو گئی ہے۔ اس میں ہمارے جو ہیلتھ منسٹر صاحبان ہیں انہوں نے اور ہیلتھ سیکرٹری صاحبان بہت پازیٹیولی ہمارے ساتھ ان لائن رہتے ہیں۔ سب سے پہلا نیو ہاسپٹل تھا جس نے اپنی تمام ری ویمپنگ ٹائم پہ مکمل کی، ابھی جو کہ بہت سارے ہاسپٹل میں پوری نہیں ہو سکی، اور الحمدللہ اس کے آڈٹ میں ہم پہ زیرو کوئی بھی الزام آبجیکشن نہیں آیا۔
ہماری سب سے بڑی ایمرجنسی 250 بیڈ کی اس وقت کام کر رہی ہے اور 5 سے 6 فلور کی ایمرجنسی الحمدللہ ہم نے چلائی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے آئی کا، ہمارے پیڈس کا پورا ہاسپٹل ہے تقریباً، اور پروفیسر ہارون احمد صاحب کے زیر نگرانی وہ سارا چل رہا ہے. ان سب کی انوگریشن الحمدللہ میرے اور احسن نعمان صاحب کے دور میں ہوئی، بالکل، اور بحسن طریقے سے ہوئی. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک ریومر پھیل گیا تھا ان دنوں میں کہ آپ نے کہا، لکھ کے بھیجا ہے محکمہ ہیلتھ کو کہ جی مجھے اس پوسٹ سے ہٹا دیں. میرے خیال ہے کہ یہ مطلب اس کی وجہ یہ تھی کہ ظاہر ہے یہ جو جنرل کیڈر کی پوسٹ ہوتی ہے، اس میں جنرل کیڈر کا بندہ، کیونکہ جو ایم ایس یا سی او ہے نا، یہ بڑی ہی ڈیزگنیٹڈ جاب ہے. میں نے اپنی پروفیشنل کیپیبلٹی اور تجربے کی بنیاد پہ اس سے مکمل طور پہ ایمانداری اور پروفیشنلزم کے ساتھ عہدہ برآ ہونے کی کوشش کی ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اسپیشلائز جابز ہیں، وہ تجربہ کار ایم ایس جو اچھی شہرت کے حامل ہیں، جو کہ ابھی گورنمنٹ لگا رہی ہے اور لگائے بھی ہوئے ہیں، تو انشاءاللہ ان کے آنے سے اس کی جو ضرورت ہے اس کے اندر بہتری آئے گی، اور وہ لوگ جن کا تجربہ میرے سے زیادہ ہے وہ بہتر عہدہ برآ ہو سکیں گے اس ذمہ داری سے. پروفیسر ڈاکٹر فیصل مسعود، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ کا شکریہ، آپ نے اور بڑی مفصل گفتگو جو موضوعات کو چھیڑا جو اہم ہیں اور لوگوں کی نظر سے گزرنے چاہیے. اور اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان مدثر قدیر کو دیجیے اجازت. فی امان اللہ.